ابن الحسن جد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا ربيع الأنام يا عين الله في خلفه يا إمامنا يا صاحب العصر والزمان يا بقية الله الأعظم. آپ سب کو ولادت منجی عالم بشریت ہمارے شفیق، ہمارے رفیق، ہمارے باپ سے زیادہ ہمارے لیے محبت، عشق، تڑپ اور غیرت رکھنے والے امام، وارث انبیاء، وارث اولیاء، وارث اوصیاء، واسطے فیض الہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بہت بہت مسجد مقدس جمگران سے مبارک ہو۔ یہ جو امام زمانہ کا ٹائٹل ہے نا، یہ جو مہدی، کیا حسین نام ہے امام زمانہ کا، اس قدر دلکش ہے کہ ہم سب کے سب خود بخود آپ یقین جانیں، آپ جہاں پر بھی موجود ہو، ہمارا دل اپنے محبوب اور منزل اور ہمارے معشوق امام زمانہ کی طرف لبریز ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں امام زمانہ پر، بہت ہی زیادہ۔ یہ ہے نا جیسے آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے، امام زمانہ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ جو ہے ہمیشہ مسجد چمکران میں ہو، آپ ہمیشہ چلا کاٹ لے مسجد سہلہ میں، یا یہ کہ ایوری ایئر آپ جو ہے ہر سال کربلا جائیں، آپ ہر سال زیارت کے لیے یہاں آئیں۔ نہیں، امام زمانہ کے لیے کوالٹی، امام زمانہ کے لیے اعمال، امام زمانہ کے لیے میرے اور آپ کا اخلاق، اور امام زمانہ کے لیے مظلوموں کا دل جیت لینا، امام زمانہ کے لیے بچوں کا دل خوش کرنا، امام زمانہ کے لیے بڑوں کی رسپیکٹ اور ان کا احترام کرنا، امام زمانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ جس طرح مولا ہم سے کنیکٹ ہے، رشتوں کو جڑے رکھنے میں جو آپ رول ادا کرتے ہو نا، یہ چیزیں معیار ہے امام زمانہ کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں میں تڑپتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اندر سب سے زیادہ مجھے مہدوی، فاطمی، علوی کوالٹی زیادہ سے زیادہ نظر آئے۔ ایک بہت غریب آدمی، میں نے کہا نا کوئی فرق نہیں کرتا، اب آپ یو کے میں ہیں، آپ یو ایس اے میں ہیں، آپ یو اے میں ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ میل ہے، فیمیل ہے، یہ جو امام زمانہ کا نظریہ ہے اور یہ جو امام زمانہ کا خیمہ ہے نا، اس حسین خیمہ مہدوی کے اندر آپ سب کے لیے کیپیسٹی ہے، آپ سب کے لیے گنجائش ہے، چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ غریب ہو۔ سید کریم محمودی تہرانی وہ ایک موچی تھا، اور یہ کہ جوتے سی کر، شوز پالش کر کے روٹی روزی کما لیتا تھا، لیکن یہ کہ ہمیشہ زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، بس خدا
میں چل کر رہا ہوں، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں کہ حلال کما رہا ہوں، اور یہ کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا میرے امام کو مجھ سے تکلیف پہنچے۔ ایک رات شعبان کے مہینے میں اس کے خواب میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے، اور یہ 60 ایئرز پہلے کی بات ہے۔ امام نے جنت میں اسے اس کی جگہ دکھا دی، تو امام نے اس سے ایک سوال کیا، کیا تو خوش ہے کہ میں نے آج جنت میں تمہیں تمہاری جگہ اور تمہارا مقام دکھا دیا؟ وہ زیارت تم نے جانے سے پہلے، مطلب دیکھیں نا، ایک ایگزام سے پہلے بچے کو بتا دی جائے کہ بھئی تم جو ہے، مجھے پتا ہے یہ پوزیشن تم نے لے لی ہے، رزلٹ سے پہلے اگر اس کو بتا دیا جائے، کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو سید کریم محمودی تہرانی نے کہا، گفت خدامین شہر ز آن ہاں خوشتر است، گفت آن شہری کے در آن دل برست۔ مطلب اس نے روتے ہوئے کہا، میرے لیے جنت میٹر نہیں کرتی، مجھے جنت نہیں کمانی، میرے لیے ہر وہ جگہ جنت ہے، مجھے اس منزل پہ پہنچنا ہے جہاں میرے وقت کا امام ہو۔ میرے لیے جنت ہی وہی ہے جہاں امام زمانہ ہو، جہاں مولا مہدی موجود ہو، جہاں میرے مولا اپنے دست امامت سے میرا نام لکھے، اپنے مجاہدین میں، اپنے سولجرز میں، اور اپنے ظہور کے لیے زمینہ بنانے، مواقع فراہم کرنے والوں میں، یہ میرے لیے جنت ہے۔ دیکھیے کیا حسین ہے، مطلب ایک ریلیکسیشن، ایک خوشی، ایک انر پیس، ایک سکون والی زندگی آپ کو چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے یوں کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے اندر ایک اضطراب اور آپ کے اندر جو ہے نا تڑپ بڑھ جائے۔ صرف پٹاخے پھوڑنے سے اور صرف گھروں کو چراغاں کرنے سے، قبروں پہ کچھ شمع جلانے سے ہم امام زمانہ کے مطیع، ہم امام زمانہ کے سولجرز، ہمارے بچے امام زمانہ کا مجاہد نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا امام زمانہ کے حضور کا احساس کرنا اور اپنے آپ کو لاچار اور بے بس پانا کہ میں کیا کروں امام زمانہ کے لیے۔ لہٰذا یہ جو مہدویت میں ایک ایسی سب سے اہم پوائنٹ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تڑپ، کہ معرفت بھی ہو اور اس کے بعد انتظار بھی ہو، اور وہ والی انتظار جس کے اندر تڑپ سب سے زیادہ ہو۔ کیونکہ دیکھیے نا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احبس نفسہ علینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام تر رحمتیں اس شخص پر نازل کی جاتی ہے، اور ہماری شفاعت، ہماری دعائیں اس شخص کو ملتی ہے احبس نفسہ علینا، جو اپنے وجود کو، جو اپنی خواہشات کو، جو اپنی دعاؤں کو وقف کر لے ہمارے لیے۔ امام حاجتی، مطلب میری دعاؤں میں سب سے پہلے امام زمانہ، میرے وشز میں سب سے پہلے امام زمانہ۔ یہ محاسن کتاب جلد نمبر 1 میں ہے۔ لہٰذا جب تک آپ کے اندر وہ تڑپ نہ ہو، وہ معرفت بھی نہیں بڑھے گی، اور اس طریقے سے آپ امام زمانہ کا انتظار بھی آپ نہیں کر پاؤ گے۔ کون سی تڑپ، مجھے بتائیے۔ میں ایک مثال دوں، ابھی یہاں بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہے، میرے سامنے آپ دنیا کا بہترین پانی بھی میرے سامنے رکھ لے، گوارا پانی آپ رکھ لے، زمزم کے جگ بھر کے آپ یہاں پر رکھ لے، لیکن انسان کے اندر جب تک تشنگی نہ ہونا، وہ تڑپ نہیں آتی۔ اور اگر ایک خشک تپتی دھوپ میں، بیابان میں، مجھے گوارا کیا، مجھے کھارا پانی مل جائے، مجھے بہت ہی زیادہ گندا پانی مل جائے، ایک قطرہ مل جائے، میرے لیے وہ چشمے کے پانی سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا۔ اسی طرح امام زمانہ فرماتے، خدا را مجھے ڈھونڈو، میرے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کرو۔ یہ جو آیت ہے نا، مشہور ہے مفسرین کے درمیان، جو ہم شفا کے لیے پڑھتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی اے وہ ہستی جو جواب دیتا ہے مضطر کو، یعنی تڑپنے والوں کو، اذا دعاہ، جب اسے پکارے۔ کہتے ہیں یہ جواب دینے والا امام زمانہ ہے، یہ ظہور کی طرف اشارہ فرما رہے کہ جب تک تمہارے اندر تڑپ نہیں ہوگا، اضطراب نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا،
آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے تب تک تم ظہور مولا کا مشاہدہ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا مہدویت میں، شعبان میں اور شب برات میں ہم سب کو سب سے زیادہ امام زمانہ کے لیے اپنے اندر اس تڑپ کو پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ آپ دعا کیجئے گا، یا اللہ یہ جو سڑکوں پر میں نے جوانوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور وہ جو ہے سگریٹ لے رہے، وہ انجوائے کر رہے، وہ مسجد کی طرف نہیں آ رہے، اور مجلسیں ہو رہی ہے، وہ پردے کے پابند نہیں ہیں، آپ دعا کر لے یا امام زمانہ، میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں یہ چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہے، یہ جوان آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ ان کو اپنا مجاہد بن کر دیکھنا چاہتے ہیں، تو مولا آپ آج ہماری دعا سن لے، ان کو ہدایت دے۔ آپ دعا کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ہدایت دے گا۔ جب یہ اضطراب اور تڑپ آپ کے اندر آ جائے نا، خود بخود آپ اپنے اندر وہ نور، وہ اطمینان، وہ خوشی دیکھنا شروع کرو گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ حسین حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے توبہ ثم توبہ ثم توبہ، مطلب 3 بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پیارے پیارے احادیث ہے امام زمانہ کے حوالے سے کہ خوش نصیب ہے، سب سے زیادہ سعادت مند ہے، دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ رہنے والوں میں سے ہے جو آخری زمانے میں اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ، مطلب آنکھوں میں حیا، زبان میں صداقت، ہاتھ میں سخاوت اور قدم حلال کے اٹھائیں گے، ہمارے موعود کے لیے، امام زمانہ کے لیے ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 78 کو آپ اٹھا کے قرآن کریم میں دیکھ لیجئے گا، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، کیا حسین آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے اے عزیز مصر، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں نجات دینے کے لیے آ جائیں، تو وہاں پر خدا جو ہے یوسف کو بھیج دیتا ہے۔ اس طرح یوسف زہرا، یوسف زمانہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جب تک یہ اضطراب اور یہ تڑپ ہمارے اندر نہ ہو، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ شیخ حسین آل رحیم، میں نام اس لیے لے رہی ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، شیخ حسین آل رحیم بہت زیادہ غریب اور آپ بہت زیادہ جوان تھے، لیکن لنگس کا پرابلم تھا، لنگس کے کینسر تھے، یہ ان کو کینسر تھا، تو انہوں نے نیت کر لی کہ میں کسی طرح اپنے وقت کے امام، وہی میرے لیے طبیب ہے، وہی میرے لیے سہارا ہے، وہی میرے لیے دوا ہے، وہی میرا دوست ہے، وہی مجھے نجات دینے والا منجی امام زمانہ، خدا نے کہا ہے کہ تمہارا مستقبل بہت پیارا ہے، میں نے نجات دینے والا رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 40 بدھ 40 چہارشنبہ مسجد کوفہ میں جاؤں گا اور یہ اعمال کروں گا سہلا اور کوفہ میں، کہ شاید میری امام زمانہ سے ملاقات ہو اور مولا جو ہے نظر کرم فرما دے اور پروردگار عالم کے اذن سے مجھے شفا ملے۔ مجھے دولت چاہیے، مجھے شادی کرنی ہے اور مجھے شفا چاہیے۔ یہ 3 حاجات لے کر 39 وینسڈے جو ہے یہ چلے گئے مسجد کوفہ میں، لیکن 40ویں بدھ پہ کیونکہ یہ کینسر پیشنٹ تھے، بہت زیادہ ان کے منہ سے بلڈ آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہیں اس ٹھنڈ میں مسجد نجس ہو تو کوئی پاک نہیں کر پائے گا۔ مسجد کوفہ کے دروازے کے باہر وہ لکڑی انہوں نے جمع کیا، آگ جلا دی اور اس ٹھنڈ میں وہ باہر سہمے ہوئے بیٹھے اور آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا، کیا امام زمانہ دیکھیے نا کہ میں 39 بدھ جو ہے 39 بدھ میں آپ کو پکارتا ہوا آیا، میں نجف سے یہاں آیا، آپ کو بلاتا رہا، اب تو شعبان کا مہینہ بھی آ گیا اور آپ نہیں آئے،
یہ مہینہ تو محمد عربی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے شروعات میں بی بی زینب، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، پھر شہزادہ علی اکبر، پھر شہزادہ علی اصغر، پھر آپ کی ولادت. اس میں تو محمد ہی محمد ہے اور کسی نے مجھ پہ توجہ نہیں دی. بہت پریشانی میں وہ جو ہے آخری بت یہ اعمال کرتے رہے مسجد کے باہر کہ مولا آپ تو دیکھنے والے ہیں، آپ تو سننے والے ہیں. میں مسجد کے باہر اس ٹھنڈ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ بلڈ کہیں آ کر مسجد نجس نہ ہو. اتنے میں دور سے انہوں نے جو ہے ایک گھوڑے سوار کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، تو دیکھا ایک سید ہے، نورانی ہے. مسکراتے ہوئے کہا کہ نام لیا آل رحیم کا، مطلب شیخ حسین آل رحیم کا نام لیا کہ کیف حال ہو، کیسی طبیعت ہے تمہاری، اس ٹھنڈ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہو. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا یہ نجف سے آیا ہوگا، میں بھی نجف میں پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہاں مجھے جانتا ہوگا. اس نے مسکرا کر مجھے کہا تم نجف کے کس محلے میں رہتے ہو؟ میں نے بڑے غصے میں میں نے ان کو جو ہے جواب دیا کہ میں ترا سے ہوں، مطلب نجف کے کسی کونے سے میرا تعلق رکھتا ہے. پھر اس نے مسکرا کر مجھے کہا کیا دور سے آئے ہوئے مہمان کو ایک کپ چائے نہیں پوچھو گے؟ تو میں نے قہوہ جو میرے ہاتھ میں تھا اس کپ میں، وہ میں نے ان کو تھما دیا. انہوں نے جسٹ ایک گونڈ لے لی اور مجھے دے کر کہا کہ تم پی لو، تمہیں شفا مل جائے گی اور پھر اس کے بعد تمہاری شادی ہوگی، پھر تمہیں دولت بھی مل جائے گی. کہ لیکن اس وقت میں متوجہ نہیں ہوا اور میں نے پی لیا. اس کے بعد میرے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور کہا چلو مسلم کے روزے پر چلتے ہیں. اور میں بھی اٹھ کر مسلم ابن عقیل کے روزے پر گیا. وہاں پر انہوں نے بہت حسین علوی انداز میں سورہ حمد کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت، اور میں محو صدائے یوسف زہرا ہوا. مجھے معلوم بھی نہیں تھا یہ کون ہے، لیکن یہ کہ پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا تو وہ ہستی وہاں موجود نہیں تھے. میں سر پیٹ کر رونے لگا کہ یہ میرے وقت کے امام تھے جو میری تڑپ کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس ٹھنڈ میں میری شفاعت کے لیے تشریف لائے، اور اس کے بعد مجھے شفا بھی ملی، اور اس کے بعد جو ہے میری شادی بھی ہوئی. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت سے بھی نوازا. تو وہ عجیب بات کرتے ہیں عزیزان من، پتہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مطلب سر سفرے مہدی امام زمانہ کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں میزبان نظر نہیں آتے ہیں. ہم اس کی نعمت کو کھا رہے، لے رہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. سو موعود، موجود، مولود، ان تینوں کو یاد رکھیے گا. یہ خدا کا موعود وعدہ دیا گیا ہے، اور یہ امام زمانہ موجود ہے، اور یہ امام زمانہ مولود ہے. یہ مہدویت کا وہ فائدہ ہے کہ آپ کی لائف میں رحمت انڈر رحمت، نور علی نور، نور اپون نور، لائٹ اپون لائٹ. ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ امام حسین نے شب عاشور روتے ہوئے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہ امام حسین نے رو کر فرمایا کاش مجھے آخری زمانہ ملتا نا تو میں امام زمانہ کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا. تو آپ امام حسین کی دعا بن کر آج کے زمانے میں جی رہے ہو. امام زمانہ کا انتظار جہاں بہت بڑی آزمائش ہے، وہاں بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اپنے آپ کو امام حسین کی دعا کی صورت میں دیکھنا، اپنے آپ کو امام زمانہ سے کنیکٹ دیکھنا، اپنے وجود میں ہمیشہ اس پاور کو فیل کرنا کہ میں گروں گا تو سہارا امام زمانہ ہے، میں پکاروں گا تو جواب امام زمانہ کی طرف سے آئے گا. اور وہ امام جو اینی ٹائم قبر میں، قبر کے باہر، ہر جگہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے وقت کا امام ہے. لیکن افضل الاعمال احمدھا، بہترین عمل وہی ہے جس میں دقت ہو، جس میں پرابلمز زیادہ ہو، جس میں مشکلات زیادہ ہو. تو آپ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ کما رہے ہو. تو دعا کیجئے گا کہ افضل من کل زمان میں ہم لوگ سب جی رہے ہیں. پروردگار عالم ہمیں اپنے وجود کو امام زمانہ کے لیے وقف کرتے ہوئے، اور یہ دعا ہمیشہ کرے وترحم علی اجزنا واغفر لنا بحقہم. امام زمانہ نے آیت اللہ مرعشی نجفی سے کہا ہمیشہ اپنے نماز کے آخری رکوع میں یہ دعا پڑھو وترحم علی اجزنا
عجزنا، اے خدا ہمارے عجز اور ناتوانی پہ رحم فرما، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے بحقہم، اہل بیت کے صدقے۔ پروردگار عالم آپ سب کو ظہور مولا کا منتظر اور امام زمانہ کا مجاہد اور اس حسین مسجد میں امام زمانہ کا جواب آپ سب کو جہاں جہاں موجود ہے سننا نصیب ہو، اور ان راتوں آپ میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ ہم آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ امام زمانہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز اور ان گنہگار آنکھوں سے امام زمانہ کا دیدار نصیب، اور ہم امام زمانہ کے آنکھوں میں مسرت اور خوشی کا باعث بنے، امام زمانہ کے آنکھوں میں آنسو کا باعث نہ بنے۔ اللہم عجل لفرج مولانا، اللہم عجل لظہور مولانا، اللہم لین قلوبنا بمعرفت مولانا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہمارے مرحومین کے قبور کو آج کی شب نور امام زمانہ سے منور، ہمارے مرحومین کی ارواح کو امام زمانہ کا مہمان بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔